نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد میں بھی قدرت خداوندی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خفیہ اور ظاہر دونوں باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور بتایا کہ ہر آدمی کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انسان کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمیشہ ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، جو چیز انسان کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رعد بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ رعد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکنے پر مقرر ہے، اور بجلی اس کا کوڑا ہے، اور سب فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ حق بات ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور ناحق کو کوئی قیام نہیں۔ جہاد کی طرح وہ ٹھہر نہیں سکتی، اور حق بات سے ہمیشہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے برے کاموں سے الگ رہے، اور جو 5 وقتہ نماز قائم کریں، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے حقدار کو اہل خانہ، رشتہ داروں، فقراء اور مساکین کو دیں، برائی کے عوض بھلائی کرتے رہیں، تکلیف اور اذیت پر صبر کر کے چپ رہیں، تو آخرت کا گھر انہی نیک بخت لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کے وعدوں کو توڑنے والوں کے لیے لعنت اور آخرت میں برا ٹھکانہ بتایا گیا ہے۔ دنیا کی خوشحالی پر وہی اتراتے اور خوش ہوتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی راحت رکھی گئی ہے۔ بتایا کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہو کہ اس کے پڑھنے کے وقت پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اور زمین چیر دی جاتی، اور مردے بولنے لگتے، تو قرآن ہی میں یہ صفت ہوتی، کیونکہ اس کا درجہ تمام کتب سے زیادہ ہے۔ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ٹھہرا کر امت کو سنایا ہے کہ جو کوئی اس آخری شریعت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، جس سے اس کو بچایا نہ جا سکے گا۔ سورہ ابراہیم آتی ہے، قرآن کریم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو کفر و نفاق اور شرک و بدعت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور اخلاص اور سنت و توحید کی روشنی میں لے جائے۔ یعنی یہ قرآن کی صفت بتائی گئی ہے کہ قرآن جو ہوتا ہے وہ انسان کو نفاق سے نجات دیتا ہے، کفر سے نجات دیتا ہے، اور اس کو ایمان و اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر اشارہ دیا ہے کہ قریش کو وہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت مان لی تو انجام یہ ہوا کہ ایک مدت تک ان کی حکومت اور دین کی سرداری قائم رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اگر تم بھی نبی وقت کی اطاعت کرو گے تو تمہیں بھی حکومت اور سرداری اللہ عطا فرمائے گا۔ کفار کے اعمال کی مثال قیامت کے دن ایسے ہوگی جیسے آندھی میں کوئی راکھ کو اڑنے سے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح کافروں کو نیک اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب نیکیاں وہاں برباد ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن ساری مخلوق کو ایک بڑے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ دوزخی جب شیطان کو ملامت کریں گے تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ ملامت کرنا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو، بلکہ تمہیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی، تم نے تو خود میرا کہنا مانا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ شیطان اس وقت مکر جائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ جی میں نے تو ایک دعوت دی تھی، انہوں نے خود ایکسیپٹ کر لی، تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ قیامت کے دن انسان سے کہے گا کہ تو اپنے آپ کو ملامت کر۔ مومن کی مثال پاکیزہ درخت جیسی قرار دی گئی ہے، جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں اور جو اس کے پھل وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اس میں پھل لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا کلمہ مومن کے دل میں مضبوطی سے جگہ پکڑے ہوئے ہے، اور اس کے عمل شاخوں کی طرح آسمان پر چڑھتے رہتے ہیں۔
جبکہ کافر کی مثال بے فیض درخت اندرائن کی ہے جو بدبودار اور کمزور ہوتا ہے، جڑ بالکل کمزور ہوتی ہے، ذرا سی ہوا کے جھونکے سے بھی جگہ سے اکھڑ جائے۔ اسی طرح کفار اپنے غلط عقیدے کو مضبوط دلائل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ایمان والوں کو نماز، زکوٰۃ اور ظاہر و پوشیدہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو آپ نے اپنے رب سے التجائیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔